عليك يا سيدي يا حبيب الله. الحمد لله. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر مبارک کی اس خوبصورت محفل میں اور آپ حاضر ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن کرم سے، دامن رحمت سے ہمیشہ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. خوبصورت انداز میں کافی دیر سے یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کے ذریعے، حضور کی تعریف کے ذریعے، حضور کی صفت و ثنا بیان کرنے کے ذریعے حضور کی بارگاہ میں ہدایہ عقیدت پیش کیے جا رہے ہیں. اللہ کریم اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اللہ تعالی ہم سب کو ہمیشہ دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. میں جب آیا محفل میں تو حضرت علامہ صاحب ماشاءاللہ خوبصورت شخصیت ہے اور ایک بڑے پیمانے پہ اس مسجد سے دین کا کام ہو رہا ہے اور مسجد کو ماشاءاللہ بڑا آباد رکھے ہوئے ہیں. جب بھی یہاں آنا ہوا مسجد کو، چاہے دن کا اجتماع ہو، رات کا اجتماع ہو، ماشاءاللہ آباد دیکھا. اس میں ان کے مزاج کی عاجزی اور انکساری کا بھی یقین ان کے اندر ہے. اللہ ان کو برکت دے. یہ بیان کر رہے تھے حضور علیہ السلام کے اسم گرامی کی برکات اور حضور کے اسم گرامی کی میں جو اللہ تعالیٰ کی نے حضور علیہ السلام کی شان کو بیان فرمایا، کیونکہ حضور کے اسم گرامی کا انتخاب اللہ نے فرمایا. امام کستلانی نقل فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا ارشاد فرماتی ہیں کہ جب حضور میرے بطن مبارک میں تھے، حضور علیہ السلام میرے جسم مبارک میں تھے، تو ابھی 6 مہینے گزرے تھے تو مجھے خواب میں بشارت دی گئی کہ آپ کی گود میں جو لال تشریف لا رہے ہیں یہ مقصود کائنات ہیں اور اللہ نے ان کا اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھ دیا. اور علامہ صاحب امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ نے جو اسم محمد کی تعریف بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا یحمد حمدا بعد حمد، کہ جس کی مسلسل تعریف کی جائے، جس کی تعریف ختم نہ ہو سکے، جس کی تعریف ہو پھر تعریف ہو پھر تعریف ہو پھر تعریف ہو پھر تعریف ہو، جس کی عظمتوں کے اور تعریف کے سمندر کا کوئی کنارہ نہ ہو، اس ذات اقدس کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا جاتا ہے. اللہ اکبر. یہ یحمد حمدا بعد حمد کیسے کہ جس کی مسلسل تعریف کی جائے، جس کی تعریف ختم ہی نہ ہو، جس کی تعریف ہو پھر تعریف ہو پھر تعریف ہو پھر تعریف ہو. اللہ اکبر. اس کی کئی صورتیں ہیں. ایک تو یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کا سلسلہ آج سے 1450 سال قبل حضور کی بعثت کے بعد شروع نہیں ہوا، حضور کے اعلان نبوت کے بعد شروع نہیں ہوا. کسی بڑی سے بڑی شخصیت کی بھی تعریف کریں گے تو ایک بندہ اس کے کردار کی تعریف کر دے گا، دوسرا اس کی دیگر کوالٹیز پہ بات کر لے گا، تیسرا تعریف کرے گا، چوتھا تعریف کرے گا، پھر بس تعریف مکمل ہو جائے گی. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں آئے تو حضور کی تعریف کر رہے ہیں. اس سے پہلے آیت میثاق قرآن کریم میں دیکھیں تو اللہ تعالیٰ انبیاء کی ارواح کو اکٹھا کر کے حضور علیہ السلام کی تعریف کو بیان فرما رہا ہے، حضور کی عظمت کو بیان فرما رہا ہے. آدم علیہ السلام شرف المصطفیٰ میں موجود ہے. 1000 سال قبل یہ حضور علیہ السلام کے خصائص پر لکھے جانے والی خطاب، حضور کی شان میں لکھے جانے والی کتاب شرف المصطفیٰ میں موجود ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اپنے بیٹے شیس علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ جب بھی اللہ کا ذکر کرو ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیا کرو. کہا کہ یہ کون ہے؟ کہا کہ جب اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ روح ڈالی نا تو میں نے سب سے پہلے اللہ کے نام کے ساتھ عرش پہ جس کا تخت پہ جس کا نام لکھا دیکھا وہ اس ذات اقدس کا نام تھا. پھر جب اللہ تعالیٰ نے مجھے آسمانوں پہ پھرنے کی اجازت دی، میں نے دیکھا کہ آسمان میں جہاں جہاں اللہ کا نام لکھا ہے ساتھ ایک نام لکھا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
آدم علیہ السلام کہتے ہیں کہ جب اللہ نے مجھے جنت میں جانے کا حکم فرمایا، شرف المصطفیٰ میں موجود ہے، آدم علیہ السلام اپنے صاحبزادے شیش علیہ السلام کو یہ تعارف کرا رہے ہیں رسول اللہ علیہ السلام کا، کہا کہ جب جنت میں گیا تو میں نے دیکھا جنت کے ہر دروازے پر اللہ کے نام کے ساتھ ان کا نام لکھا ہے۔ جنت میں گیا تو میں نے دیکھا جہاں اللہ کا نام لکھا ہے ساتھ ان کا نام لکھا ہے۔ اور امام حاکم پر نقل کرتے ہیں، محدثین نے 72 حوالے اس حدیث کے نقل کیے۔ امام حاکم نقل کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پہ تشریف لائے، وہ معاملہ ہوا اس کے سبب زمین پہ تشریف لاتے ہیں، سینکڑوں سال اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہتے ہیں، لیکن وہاں سے پیغام رضا نہیں آ رہا۔ ایک مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ پیش کر کے عرض کرتا ہوں کہ مجھے معاف فرما دے، توبہ کو قبول فرما دے۔ اسی وقت پیغام رضا آ جاتا ہے۔ یعنی رسول اللہ علیہ السلام کی عزت و عظمت کو بیان کرنے کا سلسلہ کب سے شروع ہو رہا ہے؟ دنیا بننے سے پہلے، زمین پہ آدم علیہ السلام کے آنے سے پہلے، اور آدم علیہ السلام کے زمین پر آنے کے بعد سب سے پہلے اگر کسی کا وسیلہ مجرب بتایا جا رہا ہے، سب سے پہلے کسی کے نام کی برکات کا ظہور ہو رہا ہے، سب سے پہلے کسی ذات کی اللہ کے بعد تعریف ہو رہی ہے تو سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ پھر آیت میثاق کے تحت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اعلی حضرت کہتے ہیں کہ تمام انبیاء اپنے اپنے دور میں رسول اللہ علیہ السلام کی عزت و عظمت کو بیان کرتے رہے۔ اعلی حضرت کہتے ہیں کہ تمام انبیاء اپنے اپنے دور میں رسول اللہ علیہ السلام کی تعریف میں رب اللسان رہے، حضور علیہ السلام کی تعریف کرتے رہے۔ اچھا اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ آیت میثاق کو اگر دیکھا جائے، اللہ تعالیٰ تمام انبیاء کی ارواح کو، روحوں کو اکٹھا کر کے حضور علیہ السلام کے بارے میں بتا رہا ہے کہ تم میں سے کسی کا بھی دور ہو، اس کا کلمہ پڑھا جا رہا ہو، اس کی شریعت کا جو ہے وہ پہ عمل کیا گویا کہ جا رہا ہو، لوگ کلمہ پڑھ رہے ہو، تمہارا ذکر ہو رہا ہو، تمہاری امت ہو، اتنے میں تم دیکھو کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، تم دیکھ لو کہ یہ آ گئے تو پھر تم پر لازم ہے، یہ تمہاری تصدیق کرنے والے ہوں گے، جب یہ تشریف لے آئیں تو تم پر لازم ہے کہ تم ان کی مدد کرو، ان کے ساتھ چلو، یعنی ان کے ساتھ جڑ جاؤ۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اللہ تعالیٰ انبیاء سے فرما رہا ہے تم ایک دوسرے کے گواہ ہو جاؤ۔ کیا تم اس بات کا وعدہ کرتے ہو، اقرار کرتے ہو؟ اب تم ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ۔ پھر اللہ سب پر خود گواہ بنتا ہے۔ کس بات پر؟ کہ تم میں سے کسی کا بھی دور ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ جائیں تو پھر ان کے پیچھے چلو۔ اللہ اکبر۔ اب سوال یہاں پر یہ ہے، کیا اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ بات نہیں تھی کہ انہوں نے سب نبیوں کے دور کے بعد آنا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کو اس بات کا معاذ اللہ علم نہیں تھا کہ رسول اللہ علیہ السلام نے تو ان انبیاء میں سے کسی کے دور میں نہیں آنا؟ نہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں آنا ہے، نہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں آنا ہے، سلمان علیہ السلام کے دور میں آنا ہے، نہ حضور علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں آنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا کہ جب تمام انبیاء کے دور گزر جائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کا بھی دور گزرے، ان کو بھی آسمان پہ اٹھائے، سینکڑوں سال گزر جائیں گے، اس کے بعد آخر میں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت آنا ہے جب تمام انبیاء کے دور گزر چکے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ علم تھا نا؟ جب اللہ کو علم تھا تو پھر انبیاء سے کیوں وعدہ لے رہا ہے کہ اگر تمہارے میں سے کسی دور میں یہ آ جائیں تو پھر تم نے ان کی اتباع کرنی ہے، ان کے ساتھ چلنا ہے، ان کے پیچھے چلنا ہے؟ اس پہ کہا کہ وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ علیہ السلام کے ذکر کو باقی رکھنے کا انتظام فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ رسول اللہ علیہ السلام کی ذات کی امپورٹنس کو نمایاں کرتے ہوئے حضور کا ذکر باقی رکھنے کا انتظام کر رہا ہے کہ نبیوں سے وعدہ لے رہا ہے کہ اگر یہ آ جائیں تو ان کے پیچھے چلنا ہے۔ اس وجہ سے ہوا کیا کہ ساری زندگی ہر نبی انتظار کرتا رہا، ہو سکتا ہے رسول اللہ میرے دور میں تشریف لے آئے، ہو سکتا ہے میرے دور میں ایسا ہو جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہو جائے۔ تو تمام انبیاء کی ساری زندگیاں میرے آقا علیہ السلام کے انتظار میں گزری اور میرے آقا علیہ السلام کی تعریف کرتے گزری، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار بھی کرتے رہے،
تمام انبیاء اور تمام انبیاء حضور علیہ السلام کی اپنی اپنی امتوں کے آگے تعریف بھی کرتے رہے. تو حضور علیہ السلام کی تعریف کا سلسلہ یہ کہہ رہے تھے نا یحمد حمدا بعد حمد، جس کی مسلسل تعریف کی جائے، پھر تعریف ہو پھر تعریف ہو پھر تعریف ہو. آدم علیہ السلام تعریف کرے، پھر شیس علیہ السلام کرنے لگ پڑے، پھر وہ تعریف کرے، پھر نوح علیہ السلام کرنے لگ پڑے، پھر وہ تعریف کرے، پھر کرتے 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 ابراہیم علیہ السلام کرنے لگ پڑے، پھر وہ کعبہ بنا کے میلاد مصطفیٰ کی دعا مانگے، پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام تعریف کرنے لگ پڑے. تمام انبیاء نے اپنے 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 دور میں حضور کی تعریف کی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضور علیہ السلام کی تعریف کی. پھر حضرت رسول اللہ علیہ السلام کا میلاد ہو جاتا ہے، ابھی اعلان نبوت نہیں ہو رہا، کبھی پتھر حضور پر سلام پڑھ رہے ہیں، کبھی حضرت ابو طالب حضور علیہ السلام کی نعت کہہ رہے ہیں، کبھی حضور علیہ السلام کے میلاد سے پہلے حضور علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے. حضرت ابو طالب کے وہ نعت یا اشعار بخاری میں بھی جن کا ذکر موجود، جو ایک دفعہ بارش کے برسنے پر پھر خود حضور علیہ السلام نے فرمائش سے حکم فرما کے سنے اللہ اکبر، پھر حضور علیہ السلام اعلان نبوت کر دیتے ہیں، اعلان نبوت فرما رہے ہیں. اب تو تعریف کا سلسلہ کلائمیکس جس کو آپ کہتے ہیں نا اوج کمال میں پہنچ گیا. کبھی قرآن کی آیات حضور کی تعریف میں آ رہی ہے، کبھی حدیث قدسی حضور کی تعریف میں آ رہی ہے، کبھی حضور علیہ السلام خود اپنی عظمت و شان بیان فرما رہے ہیں، کبھی صحابہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک اشارے سے چاند توڑ رہے ہیں، ایک اشارے سے سورج الٹے قدم پھر رہا ہے، ایک اشارے سے پتھر کلمہ پڑھ رہے ہیں، ایک اشارے سے مردے زندہ ہو رہے ہیں، ہاتھ اٹھائیں تو انگلیوں سے پانی نکل رہا ہے، لعاب لگائیں تو اندھے دیکھ رہے ہیں. 4 بندے کے کھانے میں لعاب ڈالیں تو بخاری کے مطابق 1100 کے قریب صحابہ کھانا کھا رہے ہیں. اللہ اکبر. حضور علیہ السلام ٹہنی کو ہاتھ لگائیں تو وہ چراغ بن رہا ہے. رسول اللہ علیہ السلام بکری کے مرے ہوئے ہڈیاں جو ہے وہ جمع کرے اور دلائل النبوہ کی حدیث کے مطابق حکم کرے تو اس سے بکری زندہ ہو رہی ہے، بکرا زندہ ہو رہا ہے. خشک چھنوں والی بکری پہ حضرت ام معبد کے گھر میں جو ہے وہ اگر ہاتھ پھیرے تو اس خشک چھنوں والی بکری میں دودھ آ رہا ہے. کھارے پانی کڑوے پانی کے کنویں میں لعاب ڈالے تو وہ کڑوا پانی میٹھا ہو رہا ہے. ایک اشارہ کریں تو پیغام بھیجیں تو مشکات کی حدیث کے مطابق درخت گھوڑا چلا آ رہا ہے. اللہ اکبر. حضور کے معجزات کا ذکر کرتے چلے جاؤ کرتے چلے جاؤ. اگر حضرت جابر کے مردہ بچوں کے جن کا سر اتر گیا ہے دلائل النبوہ کے مطابق اس کے سر کو اس کے مقام پر رکھا ہے تو بچہ زندہ ہو رہا ہے. حضور علیہ السلام کی عظمت و شان کو دیکھ رہے ہیں. پھر صحابہ کا دور آتا ہے، صحابہ حضور کی تعریف پہ تعریف کیے چلے جا رہے ہیں. تابعین کا دور آتا ہے، تعریفیں ہو رہی ہیں حضور کی. تابعین کا دور آ رہا ہے، وہ اپنے انداز میں تعریفیں کر رہے ہیں. صحابہ کا دور گزر گیا، تابعین کا دور گزر گیا، تابعین کا دور گزر گیا. لوگوں نے سمجھا اب بس شاید تعریف مکمل ہو گئی، اتنی تعریف تھی. اب کبھی امام بخاری مناقب کے باب باندھ رہے ہیں، کبھی امام مسلم مناقب کے باب باندھ رہے ہیں، کبھی صاحب مشکات حضور علیہ السلام کے کبھی شمائل پہ گفتگو کر رہے ہیں، کبھی خصائص پہ گفتگو کر رہے ہیں، پھر کبھی غوث اعظم جیسی شخصیت آ رہی ہے نئی نئی بات حضور کی تعریف میں کر رہے ہیں. کبھی داتا علی حجویری حضور کی شان کو بیان کر رہے ہیں، کبھی امام الربانی مجدد الفیضانی شیخ احمد سرہندی فاروقی حضور کی تعریف بیان کر رہے ہیں. پھر واپس ذرا اوپر جاؤ تو کبھی ابو منصور ماتوریدی حضور علیہ السلام کے متعلق عقائد بیان کر رہے ہیں، کبھی امام احمد رضا جیسی شخصیت حضور علیہ السلام کی عظمت پہ ایسے بات کر رہی ہے جیسے ایسی بات شاید کسی نے کی ہی نہ ہو. اللہ اکبر. پھر وہ دنیا سے چلے گئے تو کیا ان پر بات ختم ہو گئی؟ نہیں، یہ بات ختم نہیں ہوئی. حضور علیہ السلام کی تعریف پر آج ہو رہی ہے. آج آپ اس محفل میں دیکھ لیں، ان کو جتنا کچھ آتا ہے مولانا بیان کر دے، ان کو جتنا کچھ آتا ہے یہ بیان کر دے، ان کو جتنی نعتیں آتی ہیں یہ پڑھ دے، سب کو جو کچھ پتا ہے بیان کر دے. مجھے 10 گھنٹے دو میں بیان کرتا رہوں تو بتاؤ آدم علیہ السلام سے شروع ہو اور آج میری اس تقریر تک آ جاؤ، کیا حضور کی تعریف کسی نے کہا کہ ختم ہو گئی؟ نہیں. آج ہزاروں سال حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک یحمد حمدن بعد حمدن کا عالم یہ ہے کہ ساری جتنی تعریف ہوئی ہے آدم علیہ السلام سے شروع کرو آج تک جتنی تعریف ہوئی ہے قرآن کریم کے علاوہ، حدیث قدسی کے علاوہ، جو اللہ نے تعریف کی اس کے علاوہ جو مخلوق نے تعریف کی ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک حضور کی جتنی تعریف اکٹھی ہوئی سب کو جمع کر لو تو کہنا یہی پڑے گا یا رسول اللہ تیرا بس بیاں ہو کس سے، تیری کون کرے گا بڑائی، ابھی تو تیری گرد سفر میں گم ہے جبریل امی کی رسائی.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کا اتنے عرصے میں بھی حق ادا نہیں ہو سکا، اتنے ہزاروں سال میں مسلسل تعریف ہو رہی ہے لیکن ابھی بھی تعریف ختم نہیں ہوئی۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہ تعریف ابھی تو ذرا ذرا سی تم نے دیکھی ہے، اور میں نے کہا یہ ذرا ذرا سی ہے، ابھی یہ ذرا ذرا سنا، یہ ذرا ذرا نہیں ہے، یہ بہت ہے، لیکن اگر عظمت مصطفیٰ جتنی ہے اس کے مقابلے میں دیکھا جائے تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ابھی تو تم نے دیکھا ہی کیا ہے، ابھی تو عرش حق ہے، مسند رفعت رسول اللہ کی ابھی تو دیکھنی ہے، حشر میں عزت رسول اللہ کی، ابھی تو رسول اللہ کی عزت کے وہ مناظر ابھی تو رسول اللہ علیہ السلام کی وہ عزت کے مناظر دیکھنے ہیں کہ جب رسول اللہ علیہ السلام نے ہر ایک نے بغیر لباس کے محشر میں آنا ہے۔ ترمذی کی حدیث کے مطابق حضور نے سبز جبہ پہن کے میدان محشر میں آنا ہے، ہر ایک نے اکیلے آنا ہے، حضور نے 70,000 فرشتوں کے ساتھ آنا ہے، ہر ایک نے نیچے ہونا ہے، حضور کو اللہ نے تخت پہ اپنی دائیں جانب بٹھانا ہے، اللہ اکبر، ہر ایک نے اذهبوا الی غیری کہنا ہے، حضور رہیں گے صرف جنہوں نے انا لہا کہنا ہے، ہر ایک اب نبی نے ممبر میں بیٹھنا ہے، سب سے بلند ممبر میں میرے نبی نے بیٹھنا ہے، اس دن شفاعت کبریٰ بھی کرنی ہے تو میرے نبی نے کرنی ہے، اور کوثر بھی پلانا ہے تو میرے نبی نے پلانا ہے، اور جو اللہ کا جھنڈا ہوگا نا قیامت کے دن، لواء الحمد جس کو کہتے ہیں، اللہ کی تعریف کا جھنڈا پوری میدان محشر میں اگر کسی کے ہاتھ میں لواء الحمد ہوگا، اللہ کی تعریف کا جھنڈا ہوگا تو وہ بھی رسول اللہ فرماتے ہیں انا حبیب اللہ، خبردار میں اللہ کا حبیب ہوں۔ قیامت کے دن لواء الحمد میں نے اٹھانا ہے، صرف مخلوق نہیں تمام نبیوں نے بھی میرے جھنڈے تلے ہونا ہے۔ اللہ اکبر، جنت میں سب سے پہلے جانا ہے تو میرے نبی نے جانا ہے، امتوں میں سب سے پہلے جنت میں جانا ہے تو میرے نبی کی امت نے جانا ہے۔ ابھی تو عزت قیامت کے دن دیکھنی ہے، حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن 120 صفیں ہوں گی، اور حضور فرماتے ہیں 80 صفیں میری امت کی ہوں گی۔ ابھی تو حد دیکھنی ہے، حشر میں عزت رسول اللہ کی، یحمد حمدن بعد حمد، نہ آج تک حمد ختم ہوئی نہ قیامت تک ختم ہوگی، اور قیامت کے دن تو لوگوں نے اصل دیکھنا ہے۔ اللہ کے صفاتی نام ہم لیتے ہیں نا تو ان میں ایک نام ہے محمود، جس کی حمد کی جائے۔ قیامت کے دن اللہ رسول اللہ علیہ السلام کو مقام محمود عطا فرمائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں یہ مقام محمود، مقام حمد جو اللہ تعالیٰ رسول اللہ علیہ السلام کو قیامت کے دن دے گا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ساری کائنات قیامت کے دن اللہ کی حمد کر رہی ہوگی، اور اللہ جس کی حمد بیان کر رہا ہوگا اس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا جاتا ہے۔ اس پر آخری بات سن لیجئے، یہ کہہ رہے تھے نا یحمد حمدن بعد حمدن، تو میں نے داخل ہوتا ہی سوچ لیا کہ اسی بار میں بھی 4 باتیں کر دوں گا۔ یحمد حمدن بعد حمدن، جس کی مسلسل تعریف کی جائے، جس کی مسلسل تعریف 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 کی جائے۔ اور علامہ ابن حجر نے کہا اور علامہ ملا علی قاری نے بھی کہا کہ یہ اسم محمد میں اگر پوچھا جائے کہ کتنی تعریف کی جائے تو کہا یہ مبالغے کا صیغہ ہے، یہ اسم محمد تعریف میں مبالغے کا صیغہ ہے، یہ نہیں کہ اتنی لمٹ میں کرو اتنی لمٹ میں کرو۔ صرف ایک چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ اللہ خالق ہے اور حضور مخلوق ہے، اللہ معبود ہے اور حضور عبد ہے، اللہ ذاتی شانوں والا ہے، حضور عطائی شانوں والے ہیں، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، حضور علیہ السلام صرف اللہ کے محتاج ہیں اور کسی کے نہیں، باقی سب حضور کے محتاج ہیں، حضور اللہ کے محتاج ہے۔ جب حضور رحمت للعالمین ہے، ہر ایک رحمت کا محتاج ہے، تو جو رحمت کا محتاج ہے وہ رحمت للعالمین کا محتاج ہے، حضور اللہ کے محتاج ہے اور اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ یہ قاعدہ ذہن میں رکھ کے وہ کہتے ہیں یہ تو اس میں محمد ہے ہی مبالغے کا صیغہ، تم کہتے ہو کہ کوئی رسول اللہ کی شان میں حد سے آگے بڑھ جائے گا۔ یہاں 2 باتیں ہیں، ایک تو امام مبرد، ایک تو حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی نے کہا او بھائی حد سے آگے بڑھ جانے والے کہنے والوں کہ کوئی رسول اللہ کی شان بیان کرتے حد سے آگے بڑھ جائے گا۔ شاہ عبد الحق محدث دہلوی کہتے ہیں عظمت مصطفیٰ کی اللہ نے حد بنائی نہیں ہے، جو چیز اللہ نے بنائی نہیں اس سے کوئی آگے کیسے بڑھ سکتا ہے؟ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، حضور کی عظمت کی تو حد ہے ہی نہیں، اللہ نے کوئی تخلیق ہی نہیں کی حد عظمت مصطفیٰ کی، جس شے کی تخلیق ہی نہیں ہوئی بھلا اس سے بھی کوئی آگے بڑھ سکتا ہے؟ ایک تو
تو یہ کہ حضور کی عظمت میں حد ہے ہی نہیں، بڑھے گا یوں ہی، ان کا چرچا بڑھے گا، ان کی شان بڑھتی جائے گی، بڑھتی جائے گی، بڑھتی جائے گی۔ اللہ اکبر، تو گھٹانے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا یا رسول اللہ، آپ نہ کسی کے کم کرنے سے کم ہوئے ہیں، اور ساری دنیا بھی اگر پھر جائے تو آپ کی شان ختم نہیں ہو سکتی۔ تو گھٹانے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا، جب بڑھاتا ہے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا، جب اللہ تعالیٰ آپ کی شانوں کو بڑھا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک تو یہ کہ عظمت مصطفیٰ کی حد ہے ہی کوئی نہیں، اور صرف یہ قاعدہ ذہن میں رکھنا ہے کہ وہ معبود ہے اور حضور عبد ہے، حضور لینے والے ہیں اللہ سے، اور اللہ جو کچھ حضور کے پاس ہے حضور کو دینے والا ہے۔ اور دوسری بات یہ، اگر ساری دنیا مل کے بھی پوری جان لگا کے بھی عظمت مصطفیٰ بیان کرنا شروع کر دینا تو حد سے آگے بڑھنا تو دور کی بات ہے، حضور کے پاؤں کے ناخن کی بھی تعریف کا حق نہیں ادا کر سکتی۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت حضور کے پاؤں کا ناخن دیکھتے ہیں، ناخن آپ کو پتہ ہے نا، اگر صحیح سے ہو تو چاند کی صورت میں ہوتا ہے، جس طرح پہلی رات کا چاند ہوتا ہے ناخن کی وہ صورت ہوتی ہے۔ اعلیٰ حضرت تصور میں کبھی حضور کے پاؤں کا ناخن مبارک دیکھتے ہیں، اور کبھی آسمان میں پہلی رات کے چاند کو دیکھتے ہیں، پھر حضور کے ناخن کو دیکھتے ہیں عالم تصور میں، اور پھر آسمان میں نظر اٹھاتے ہیں اور پہلی رات کے چاند کو دیکھتے ہیں، پھر فیصلہ کرتے ہیں، کہتے ہیں دل اپنا تو شہدا ہے اس ناخن پاک کا، دل اپنا تو شہدا ہے اس ناخن پاک کا، اتنا بھی مہینوں پہ نہ کوہ زمن پھول، اے چرخ زمن پھول، کہا کہ ہمارا دل جو ہے نا وہ رسول اللہ علیہ السلام کے ناخن پہ شہدا ہے۔ او بڈھے آسمان، یہ اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں، بڈھے آسمان، پہلی رات کے چاند میں زیادہ پھول نہیں، حضور کے پاؤں کا ناخن نہیں دیکھا، تیرے چاند سے بہت زیادہ چمکا کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور علیہ السلام کی عظمت و شان بیان کرنے والوں میں سے رکھے، ان میں سے رکھے جو حضور کا ذکر سن کے خوش ہوا کرتے ہیں، جو حضور کی شان سن کے جن کا دل بڑا ہو جاتا ہے، اور جو حضور کی شان سن کے مسکرا کے کہتے ہیں سب سے اولا ہو اعلیٰ۔ اللہ تعالی ہم سب کو رسول اللہ علیہ السلام کا وفادار آمین۔ ماشاءاللہ اللہ کا ذکر کر لیا۔ اللہ 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 اللہ
کریم تیری بارگاہ میں تیرے حبیب مکرم رحمت للعالمین خاتم النبیین سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ پیش کر کے عرض کرتے ہیں کہ ہمارا یہاں پر اکٹھا ہونا، یا اللہ تیرا ذکر کرنا، تیرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنا، یا اللہ یا کریم اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، یا اللہ یا کریم ہم سب کو اس ذکر کی برکت زندگیوں میں بھی اور آخرت میں بھی عطا فرما، یا اللہ یا کریم ہم سب کو صحیح معنوں میں تو اپنی محبت اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت عطا فرما، یا اللہ یا کریم ہم سب کو تقوی کی دولت عطا فرما، یا اللہ یا کریم ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ یا کریم ہم سب کو توبۃ نصوحہ کی توفیق عطا فرما، یا اللہ یا کریم توبہ پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ یا کریم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق پاکیزہ زندگی عطا فرما، یا اللہ یا کریم جتنے ہم یہاں حاضر ہیں تو ہم سب کی دعاؤں سے، حاجات سے، مشکلات سے، معاملات سے واقف ہیں، یا اللہ یا کریم حضور علیہ السلام کے صدقہ ہم سب کو معاف فرما، ہماری جائز حاجات کو پورا فرما، ہماری جائز دعاؤں کو قبول فرما، تمام مشکلات کو دور فرما، یا اللہ یا کریم دنیا و آخرت کے ہر نقصان سے بچا، یا اللہ یا کریم دنیا و آخرت میں ہر خیر عطا فرما، یا اللہ یا کریم یہ جو قرآن کریم پڑھا گیا، قصیدہ بردہ شریف اور مختلف قرآن کریم کی صورتیں پڑھی گئی، کئی تعداد میں پڑھی گئی، اور پھر ختم قرآن جو یہاں پر سارے سال کے طور پہ آیا، یا اللہ یا کریم اس کو حضور علیہ السلام کا وسیلہ کرم فرما کہ تمام بیماروں کو انہوں نے کہا شفا کے لیے دعا دو، یا اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ یا کریم اہل خانہ کو خاص رحمتوں سے نواز، اس گھر کے اوپر اپنی رحمت کے تمام دروازے کھول، اس گھر میں بھی ہر خیر عطا فرما اور اس گھر کو بھی ہر شر سے محفوظ فرما، یا اللہ یا کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ پیش کر کے عرض کرتے ہیں، یا اللہ یا کریم ہمارے شیخ کامل کو عمر دراز بالخیر، یا اللہ یا کریم ان کے فیضان میں وسعت عطا فرما، یا اللہ یا کریم ان کے فیضان میں برکت عطا فرما، یا اللہ یا کریم ہمارے شیخ کامل کا سایہ تا دیر ہمارے سر پر قائم فرما، ہم سب کو ان سے مزید استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار برحمتک